میرا ایک سوال تھا اللہ سے، ایک ایسا سوال جو میں اس سے تب پوچھا کرتی تھی جب کوئی میرا دل دکھاتا تھا۔ میں اللہ سے پوچھا کرتی تھی، یا اللہ، آخر میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جانماز بچھائی، ہاتھ اٹھائے، کبھی سجدے میں گر کر، کبھی اسے پکارتے ہوئے مخاطب ہوتی تھی۔ میں اسے اس طرح سے آوازیں دیتی تھی جیسے وہ میرے آس پاس، میرے بے حد قریب کہیں موجود ہو۔ وہ واقعی میرے بے حد قریب موجود تھا، مگر مجھے اس کے طرف سے جواب نہیں ملتا تھا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ بے دم ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ شیطان کی کالی ضرب اثر دکھا دیتی تھی۔ میں تھکنے لگتی، اللہ سے روٹھنے لگتی۔ کچھ تو کہتا وہ مجھ سے، بس اتنا ہی بتا دیتا، لوگ میرے ساتھ برا کیوں کرتے ہیں؟ لوگ کیوں میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ کیا میں بری ہوں؟ بار بار ایسا ہوتا رہا اور میں ٹوٹ کر اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے یہی سوال کرتی رہی، اور پھر ایک دن مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ ہاں، مجھے اپنی پہچان ہو گئی تھی۔ میں جان گئی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ راتوں کو وہ تہجد کے سجدے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گر گرا کر باتیں کرنا، اور پھر روتے ہوئے اسے یہ کہنا، اے اللہ، تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ آسمان کی طرف اس طرح دیکھنا جیسے مجھے ابھی جواب مل جائے گا، اور پھر اللہ سے کہنا کہ اللہ، تو سن رہا ہے نا، میں بہت اکیلی ہوں۔ میں اکیلے نہیں تھی، میرے ساتھ اس وقت میرے رب بے حد قریب موجود ہوتا تھا، مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ تبھی تو دنیا کے لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی، اللہ، تو دیکھ رہا ہے نا، تیرے بندے مجھے کتنا دل دکھاتی ہیں۔ وہ بندے جو پیار کے دعوے کرتی ہیں، دیکھیے اللہ، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، اس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ روتے ہوئے اللہ کو بولنا، رونے کے بعد میرے دل کو بہت سکون مل جاتا تھا۔ سجدے میں جا کر ایسا لگتا ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہو۔ میں اس کے قریب نہیں تھی، وہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی تو دنیا کے لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے، کیونکہ وہ چاہتا تھا میں اس سے باتیں کروں، اسے پکاروں، اسے روتے ہوئے اپنے سارے دکھ بتاؤں۔ میں اس کے پاس تب جاتی تھی جب مجھے ٹھوکریں لگتی تھی، جب مجھے زخم آتے تھے۔ وہ میرا رونا، اللہ سے رو رو کر مانگنا، اللہ کو اتنا پسند تھا کہ مجھے اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا، مجھے صبر اور ہمت دے رہا تھا، مجھے قوت اور برداشت دے رہا تھا۔ اب میں روتی نہیں ہوں بلکہ مسکرا دیتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں جس ذات سے میں باتیں کرتی ہوں وہ میرے ساتھ ہے۔ میں جس محبت کی تلاش کر رہی تھی وہ میرے پاس ہے، اور پھر اللہ کو مجھ سے محبت ہے۔ اور آج بھی میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں، گر گرا کر روتی ہوں، اسے آوازیں دیتی ہوں، وہ میری سنتا ہے، بے حد خاموشی سے سنتا ہے۔ مجھے یقین آ گیا ہے، مجھے جو تکلیف ملتے تھے وہ میرے برائیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کو مجھ سے محبت تھی۔ اس دنیا میں ٹوٹے ہوئے لوگ، جس کو لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں، اللہ کو اس سے بہت محبت ہے۔ وہ برے نہیں ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں، انہیں سمجھ جانا چاہیے اللہ کو ان سے محبت ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر بھی آپ کے لیے کوئی بات اہم ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہماری زندگی سے سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں،
نہ کسی چیز کا شوق رہتا ہے اور نہ کچھ پانے کی آرزو۔ ایک دم سے سب کچھ بدل جاتا ہے، پھر ہمارے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ کوئی ساتھ ہے تو ٹھیک ہے اور کوئی نہ بھی ہو تو اتنا خاص فرق نہیں پڑتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تب ہم خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ دنیا والوں سے کٹ کر ہم سارا وقت اللہ کے ساتھ گزارنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ سے باتیں، اللہ سے شکوہ، اللہ سے ناراض ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لاڈ کرنا، رات کو سونے سے پہلے اسے یاد کرنا، کسی بات پر غصہ ہو تو اسے شیئر کرنا۔ دل بہت پرسکون رہتا ہے، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو۔ اللہ تو ساتھ ہوتا ہے نا، پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی محبت بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری اور بہت معصوم۔ اس کی محبت باتوں اور لفظوں سے کہیں آگے کی تحریر ہے۔ اس کی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی محبت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ یہی تو اس کی خاص بات ہے۔ اس کی محبت بھی بہت پیاری ہے، بالکل اس کے نام کی طرح، اللہ۔ اس کی محبت ہی تھی جس نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بڑا کیا، جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور جس نے نوح انسانی کے لیے قرآن کریم نازل کیا۔ بس اس کی محبت کے آگے لفظ محبت بھی روتا ہوگا، محبت لفظ بھی ادھورا ہے جب خدا کی محبت پہ بات ہوتی ہے۔ تنہائی سے مت گھبراؤ، تنہائیاں بہت پاک ہوتی ہے اگر ان میں اللہ کا ذکر شامل ہو جائے تو۔ یہ ایک ذریعہ ہے اللہ سے روبرو ہونے کا، ایک موقع ہے اللہ کو اپنے دل کا حال سنانے کا، ایک رشتہ ہے تڑپتی روح اور لرزتی وجود کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارنے کا۔ تنہا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس وہ تمہاری پکار کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے اللہ جی کہہ کر بلاؤ، اور وہ تمہارے اندھیر نگری میں امید اور یقین کا ننھا سا چراغ روشن کر دے۔ یوں ہی اچانک میرے آنکھوں کا نم ہو جانا، اللہ سے ملاقات کرنے کو تڑپ جانا، یہی تو بات ہے اس رب کی یاد میں کچھ تو کمال ہے۔ یوں ہی مجھے تہجد کی توفیق نصیب ہو جانا، اور پھر تہجد میں رو کر اپنے رب کو منانا، یہی تو بات ہے اس رب کی یاد میں کچھ تو کمال ہے۔ یوں ہی نمازوں کی پابند ہو جانا، اور پھر یوں ہی نمازوں میں اپنے رب سے بات کرنا، یہی تو بات ہے اس رب کی یاد میں کچھ تو کمال ہے۔ یوں ہی دل کا بے چین ہو جانا اور رب کی طرف لوٹ جانا، اس کو پکارنا، یہی تو بات ہے اس رب کی یاد میں کچھ تو کمال ہے۔